بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يؤذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله، الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واحتدى، ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وأروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل، وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء، وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوا أجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، فيضرب عليهم تبل الرحيل، فيرتحلون عما قليل وأصفا إلى مطى تلك الرقدة، ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا تسلم نضالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتناسون وأحباء لا يتضاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد ونفسا، إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وهزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواطر الأحباء والأقرباء، وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبق الباكون قبل أن لا ينفع البقاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. صلوات. نعم، صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. روز جمعۃ المبارک اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ بہترین زاد راہ آخرت میں جو کام آئے گا وہ تقوی الہی ہے، خوف خدا ہے جو بندے کے دل میں ہو۔ اور در حقیقت یہ زندگی ہی اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم بندگی کریں، ہم اس کی عبادت کریں، اسے پہچانیں، اس کی معرفت رکھیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک خطبوں کی سیریز شروع کی ہے عقائد کے اوپر، بلیف کے اوپر، کہ ایک شیعہ مسلم کی کیا بلیف ہونی چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور عقیدے کے اندر میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، اس کا خلاصہ عرض کر کے پھر نئی بحث کی طرف بڑھتا ہوں۔ جو لاسٹ فرائیڈے سرمن تھا اس کے اندر میں نے عرض کیا
کہ سارے عقیدوں کی بنیاد توحید ہے۔ پہلا عقیدہ، بنیادی عقیدہ، خدا کو ایک ماننا، اس کی ذات کو ایک ماننا، اس ایک کی عبادت کرنا اور اس کو خالق و مالک و رازق ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور شیعہ مذہب کو، یعنی ہم معصومین سے ہم نے اسلام لیا ہے، امتیاز حاصل ہے باقی مذاہب کے اوپر، جو باقی لوگوں کے پاس دین پہنچا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہی ہے، اور اس میں صداقت ہے اس دعوے میں، کہ ہمارے پاس حقیقی دین محمدی موجود ہے، یعنی سرکار سے، جو سرکار کی وحی والی زبان سے جو دین چلا ہے، وہ عصمتوں کے حصار میں ہم تک پہنچا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی۔ باقی جتنوں کے پاس دین ہے یا دین نام کی جو چیز ہے، اس میں لوگوں کے ذاتی خیالات ملے ہوئے ہیں، لوگوں کے، ان کے علماء کے، بادشاہوں کے، جو بعد میں آئے کہ بھئی دین یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں ایسے کر لو، مگر جو آپ کے پاس خالص پیور ریلیجن اور دین موجود ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح عقیدہ توحید، بلیف آف اللہ سبحانہ وتعالی، ونس آف دا گاڈ، یہ جو عقیدہ آپ کے پاس موجود ہے خالص، کسی کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ دعویٰ بہت کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، سب سے بڑے توحید پرست ہیں، لیکن انہیں بھی صحیح توحید کا مفہوم نہیں معلوم۔ ان سے پوچھے بھئی آپ کوئی دیں، ہمیں لٹریچر دیں توحید کے بارے میں، تو قرآن مجید کے علاوہ بہت کم ان کے پاس میٹیریل موجود ہے جو آپ کو بتا سکیں کہ وہ خدا کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ مگر اہل بیت کے ماننے والوں کے ہاں میٹیریل کی یا اس احادیث کی کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ ہماری کوئی بھی حدیث کی پہلی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے، اس میں پہلا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ عقل ہوتا ہے، عقل سے چیپٹر شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد توحید اور پھر باقی معارف بیان کیے جاتے ہیں۔ تو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، توحید سے پہلے ایک اور چیز ضروری ہے۔ توحید کا مطلب ہے ایک اللہ، تنہا، یکتا۔ لیکن یہ بحث بعد میں شروع کی جائے کہ وہ ایک ہے یا دو سے زیادہ، نعوذ باللہ۔ پہلے یہ طے کیا جائے، آج کے اس متمدن دنیا میں بہت سارے ماڈرن فلاسفر یا ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کا ہی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے خدا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پہلے اس پہ بات کی جائے، ثابت کیا جائے کہ وہ ہے، پھر آگے چلا جائے کہ وہ جو ہے وہ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے۔ تو عقلی طور پہ قرآن مجید نے اگر دیکھیں تو کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ دلیلیں دی ہیں نبی کو کہو کہ بھئی وہ اللہ ہے۔ وہ کافر جو مشرک بھی تھے نا اس وقت، ان سے بھی سوال کیا جاتا کہ اس زمین و آسمان کا کون خالق ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک اور انداز میں کہا ہے افی اللہ شک، جب سوال کیا ہے کوشچن عربی میں، کبھی حل کہا جاتا ہے پہلے، کبھی حمزہ الف کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، افی اللہ، کیا اللہ کر رہے ہیں لوگ، یعنی اس کی موجودگی میں کہ اللہ ہے یا نہیں، اس میں شک کر رہا ہے انسان۔ فاطر السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے، اس میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جب کوئی شے ہے تو اس کا کوئی بنانے والا بھی ہونا چاہیے، یہ عقل انسانی کا فیصلہ ہے۔ تو طے یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ پوری حادث ہے، یعنی بنی ہے، پہلے شروع سے نہیں ہے، ازل سے شروع نہیں ہے۔ تو ایک دعویٰ بگ بینگ کا وہ جو نظریہ پیش کیا گیا، ایک دم سے بڑا ایک دھماکہ ہوا تھا، اور پھر میٹیریل ہے، مادہ ہے جس نے اپنی شیپ کو بدلا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو وہ بھی اس بات پہ تو متفق ہیں، ان سے جب پوچھا جائے کہ یہ کیا خود بخود ہو گیا تھا یہ جو دھماکہ ہوا تھا، اس کے پیچھے بھی کوئی طاقت ہے جس نے یہ دھماکہ کیا ہے، اور پھر ایک ہی بار کیوں نہیں، ایک ہی بار ہوا ہے، بار بار کیوں نہیں ہوا؟ پھر مادہ جو ہے اس میں لائف نہیں ہوتی، زندگی نہیں ہوتی، تو مادہ نے زندگی کو کیسے خلق کیا ہے؟ تو اس کے وجود کے لیے ہم نے سب سے پہلے، جو میں نے پچھلے شروع کیا تھا، قرآن مجید نے آیات نشانی کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں اس کائنات کے اندر، تم اگر کسی شے کو بھی دیکھو گے، اس میں غور و فکر کرو گے، تو اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ کوئی ہے جو اس کو خلق کرنے والا ہے۔ تو دلیل نظم آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نظم یعنی تنظیم، منظم، آرگنائز،
جسے ہم کہتے ہیں. جب ہم اس یونیورس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک آرگنائز صورت میں نظر آتی ہے. ایک نظام دوسرے نظام سے ملا ہوا ہے، حالانکہ لاکھوں میل کے فاصلے پہ ہے. سورج اور زمین کا ایک آپس میں تعلق نظر آ رہا ہے. جو چیز خود بخود بنتی ہے اس میں نظم نہیں ہوتا، وہ آرگنائز نہیں ہوتی. کوئی چیز آپ پتھر یا کوئی چیز اوپر سے نیچے پھینکیں وہ ٹوٹ جائے تو اس میں کوئی تنظیم نہیں ہوتی. کوئی ٹکڑا بڑا ہوگا، کوئی ٹکڑا چھوٹا ہوگا، کوئی ادھر پڑا ہوگا، کوئی ادھر پڑا ہوگا. مگر اس کائنات اس یونیورس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک عجیب نظم نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی ایک بڑا انجینئر ہے جس نے بڑے ہی غور و فکر سے ہر چیز کو جہاں رکھنا تھا وہیں پہ رکھ دیا ہے. اور اللہ نے اسی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ یہ فطرت میں ہے، یہ تمہارے عقل میں ہے کہ کوئی خالق ہے. آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کو پڑھتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، اللہ کہہ رہا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ روشن دن ہوتا ہے پھر ایک دم اس کے بعد رات آ جاتی ہے. یہ اختلاف لیل اور دن اور رات کے بدلنے میں، زمینوں اور آسمانوں کے خلق کرنے میں، وَالْفُلْقِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور وہ جو کشتیاں سمندر کے اوپر چل رہی ہیں، پانی انہیں اپنے اندر نہیں لے لیتا، بما ينفع الناس، جو لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، زمین کو جس سے زندگی ملتی ہے، یہ سرسبز و ہریالی ہوتی ہے اس پانی سے، والسحاب المسخر، اور بادل جو اپنے اندر پانی لے کے پھرا کرتا ہے آسمانوں کے اوپر، بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات، اس میں میری نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے، ان بندوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو میرے وجود تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہے خالق، انہیں زمین و آسمان پہ غور و فکر کرنا ہوگا، دن اور رات کے آنے جانے میں انہیں غور کرنا ہوگا. یہ جو کشتیاں دریا میں چل رہی ہیں اس پہ غور کرنا ہوگا. یہ جو بادل آسمان پہ اڑ رہے ہیں اس پہ غور کریں گے تو وہ اس بات پہ پہنچ جائیں گے کہ کوئی ہے جو اس زمین و آسمان کا خالق ہے. اور پھر سورہ یاسین کی کچھ آیات متواتر پڑھتے ہیں، آیت نمبر 33 سے لے کے اس کی آیت نمبر 41 تک. وَآیَةٌ، آیت کا مطلب نشانی ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَ مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے خشک زمین بھی ایک نشانی ہے. میت یعنی جو مری ہوئی زمین، خشک زمین ہے جس سے ہم نے زندہ کیا، پانی کے ذریعے سے اللہ نے اس میں زندگی رکھی ہے. وَأَخْرَجْنَ مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس سے اناج نکالا ہے جس سے وہ کھاتے ہیں. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، کیا یہ کسان کا کمال ہے کہ ایک بیج کے بدلے میں، وہ بھی زمین میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، زمین میں جو کچھ جاتی ہے وہ گل سڑ جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. زمین میں کتنے حشرات ہیں جن کی غذا ہے یہ چیزیں، وہ کھا پی جاتی ہے، مگر کون ذات ہے جس نے وہاں محفوظ رکھا ہے اسے، اس دانے کو. پھر ایک دانے میں سے کتنے دانے تمہیں عطا کر رہا ہے، کون سی وہ ذات ہے؟ کہا ہم نے اس میں نشانی رکھی ہے، انسان غور و فکر کرے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس زمین کے اندر کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے. وَفَجَّرْنَ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، پتھروں میں سے پانی نکالا ہے ہم نے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، کیا تم سوچتے ہو کہ یہ چیزیں ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں؟ یہ بندوں نے یہ چشمے جاری کر لیے ہیں، یہ جو باغات ہیں یہ بندے کا کمال ہے. وَفَجَّرْنَ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، وہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے. وہ بابرکت ہے وہ ذات، کتنی پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو جوڑوں میں بنایا ہے. مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، اور ان کو بھی جن کو تم نہیں جانتے ہو ان کا بھی میل اور فیمیل بنایا ہے. وآیۃ لہم اللیل، اور ہم نے اس رات کو بھی ایک نشانی بنایا ہے تمہارے لیے جو ہم تک پہنچنا چاہتا ہے.
یعنی وہ اپنی رحمت اور اپنے قدرت اور اپنے علم کو دکھا رہا ہے. صرف ہم ارد گرد دیکھیں تو صحیح اس کو پہچان جائیں گے کہ کوئی ہے. نسلخ منہ النہار، جس سے ہم رات سے دن کو نکال لیتے ہیں. ایک دم رات سے کس طرح دن بن جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور پھر دن کے بعد ایک مرتبہ پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہوتا ہے مسلسل. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس زبردست اللہ کا، جاننے والے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، جو ہم آج سے 10 سال بعد کبھی بتا سکتے ہیں کہ 20 اکتوبر کو سورج کتنے بجے نکلے گا اور کتنے بجے غروب ہوگا. یہ کیا سائنسدانوں کے ماتحت سورج چل رہا ہے؟ نہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ کا نظام ایسا ایکوریٹ اور ایسا بیسٹ ہے کہ یہ 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ بھی ذرا سی سائنس کی باتیں بھی غور کر لیں. یعنی بعض دفعہ یہ واقعاً انسان غور و فکر کرتا ہے، اور قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سورج کے آنے جانے میں میں نے نشانیاں رکھی ہیں. کیسی نشانیاں؟ ذرا غور و فکر کریں. یہ جو زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، اس زمین کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور بھی بہت سارے پلانٹ ہیں جو اس کا نظام شمسی جسے ہم کہتے ہیں، جس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ زمین، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اپنے حجم میں اگر اس سے بڑی ہوتی تو پھر بھی زندگی ناپید ہو جاتی اس کائنات کا، کیونکہ اس حساب سے یہاں پہ آکسیجن اور باقی ایسے گیسز رکھی گئی ہیں جو اسی کو ہی اس میں زندگی پیدا کر رہی ہیں، چاہے آکسیجن ہو، نائٹروجن ہو، ہائیڈروجن ہو اس زمین کے اندر. اس سے اگر یہ زمین بڑی ہوتی تو زندگی نہ ہو سکتی اس زمین پہ، اور اسی سے مقدار میں زمین کم ہو جاتی تو پھر بھی اس میں زندگی کے آثار نہ ہوتے. جس فاصلے پہ ہے، اگر اس فاصلے پہ سورج کے نہ ہوتی تو پھر بھی زندگی اس میں نہ ہو سکتی. اگر یہ سورج کے قریب تر ہوتی تو پھر بھی زندگی کے آثار نہ ہوتے. اگر یہ سورج سے تھوڑا سا دور چلی جاتی تو پھر بھی زندگی کے آثار پیدا نہ ہوتے. تو کیسے ہے کہ یہ ایک بگ بینگ سے سب کچھ ایک اندازے میں سب کچھ نظام کے تحت بن گیا؟ نہیں، کوئی ذات ہے. قرآن میں یہی تو کہہ رہا ہے اللہ، ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہے. چاند حتی عاد کالارجون القدیم، یہ جیسے پہلی میں دکھتا ہے ایسے ہی آخری میں آپ کو دکھتا ہے، اپنی واپس اسی شیپ کے اندر بدل جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں اس نظام شمسی سے، سولر سسٹم ہم کہتے ہیں، این وسط میں مڈل کے اندر سورج واقع ہے. اور پوری میں اب یونیورس کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک نظام شمسی پہ آپ غور کریں کہ آپ اس نظام شمسی کے اندر بھی آپ ایک کتنا ذرہ کے برابر نظر نہیں آتے کام انسان جو ہے، اور اس انسان کے اندر بھی اس نے کتنی نشانیاں رکھ دی ہیں، جس کے ارد گرد نظام سورج کے ارد گرد سیارے جو ہیں جسے ہم پلانٹ کہتے ہیں وہ گھوم رہے ہیں. اور روشنیاں ان کو کون دے رہا ہے؟ ان کی جو روشنی ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ روشنی سورج سے آپ کو پہنچ رہی ہے. اور اگر اسی پہ آپ غور کر لیں کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ جتنی زندگی کی آپ کو دمک اور چمک نظر آ رہی ہے، اس روشنی کی وجہ سے، اس سورج کی وجہ سے ہے. ورنہ پورا اس کائنات کا جو نظام ہے یہ ختم ہو جاتا. کتنے وولٹ کی توانائی ہے اگر آپ غور کریں، جو پورے دنیا کو، اس کو، زمین کو روشن کیا ہوا ہے وہ خالق ہے. اپنے ایک دوست کا جملہ وہ کہتے ہیں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم زکوٰۃ کیوں دیں، مولانا ہم خمس کیوں دیں، آخر ہماری بڑی اچھی قیمتی وہ محنت کی کمائی ہے، ہم اس کو کیوں خرچ کریں. تو میں نے پہلے تو عرض کیا کہ اللہ کو نہیں دے رہے، یہ بھی اپنے جیسے لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہو، اور اللہ اس کے بدلے میں آپ کو اس دنیا میں بھی دے رہا ہے، آخرت میں بھی دے رہا ہے. لیکن وہ دلیل کہتے ہیں کہ اگر اللہ کہہ دے کہ میرے سورج کی روشنی استعمال کرتے ہو اس کا بل دو، اگر میری آکسیجن استعمال کرتے ہو اس کا بل دو، میری زمین پہ چلتے ہو اس کا بھی بل دو، تو پھر سوچئے کہ انسان کے پاس کیا رہ جائے. وہ تو تمہارے سیونگ میں سے 20% مانگ رہا ہے، یعنی جو کمایا ہے، جو خرچ کیا ہے، اس کے بعد جو بچت ہو رہی ہے اس میں سے کچھ میرے رستے میں خرچ کر دو.
تو یہاں پہ سورج کی روشنی کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، یہ سمندروں میں جتنا نظام ہے، مد و جزر کا نظام ہے، اور چاند کی روشنی بھی ذاتی نہیں ہے، وہ بھی سورج کے ذریعے سے ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ یہ سمندروں کے اندر جو ارتعاش پیدا ہو رہا ہے یہ اسی روشنی کی وجہ سے ہے، اور یہ نہ ہو تو تعفن پیدا ہو جائے، بدبو پیدا ہو جائے سمندروں کے اندر۔ تو کون وہ ذات ہے کہ جس نے اس سورج کو خلق کیا ہے؟ اور سورج جو ہے اگر ہماری زمین کی نسبت دیکھا جائے، یعنی اس کا مقابلہ کہ ہماری زمین کتنی بڑی ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ بھی کس رفتار سے 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ گھوم رہی ہے، یعنی 67,000 مائل کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ بلکہ اس کی سپیڈ اور انداز کروں، جتنا کہ ہوائی جہاز 1 گھنٹے میں سفر کرتا ہے، 1 سیکنڈ میں سفر کر رہی ہے، مگر کوئی چیز آپس میں ہل نہیں رہی، اپنی جگہ پہ وہ قائم و دائم ہے۔ یہ کس کا نظام ہے؟ کوئی ہے خالق صانع موجد جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد۔ اور اسی طرح انسان کو کہنا جیسے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور وہ بہترین خلقت کرنے والا، اس سے اچھا کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں تو ایک سورج کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کی توانائی کتنی ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس سورج کے اندر کتنے ہزاروں برسوں سے وہ روشنی پہنچا رہا ہے۔ اور اس طرح یہ جو سورج ہے، یہ جو ہمارا ایک سولر سسٹم ہے، یہ بہت چھوٹا ہے ان کے جو اس سے بھی بہت دور ہیں، اور کتنے اربوں کی تعداد سے سیارے موجود ہیں، ستارے موجود ہیں، نظام موجود ہیں۔ کون ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے؟ اور یہ میں اس میں ڈیپ بیس میں نہیں جانا چاہتا، سائنسدانوں کی تحقیق کہ یہ کائنات وسیع ہو رہی ہے روز بروز، یہ نہیں کہ اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے، بلکہ یہ اور پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو سورہ قصص میں بھی کہہ دیا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اے نبی ان سے کہہ دو، کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو کوئی اللہ کے سوا اور بھی ہے جو تمہیں روشنی دے سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ تو وہی پوائنٹ، یعنی سورج جو یہاں سے لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اس کا ربط ہے اس زمین کے ساتھ، بے ربط نہیں ہے یہ کائنات کے اندر۔ کون ہے جس نے یہ رابطہ پیدا کیا ہے؟ حتیٰ کہ اس سورج کی روشنی کا ربط اس چھوٹی سی آنکھ کے ساتھ ہے، یعنی جو آنکھ کا خالق ہے وہی اس روشنی اور سورج کا خالق ہے۔ اس نے آنکھ کو ایسا ڈیزائن کیا ہے، ایسا ماڈل بنایا ہے کہ یہ اس سورج کی روشنی کو دیکھ سکے، اس کے ساتھ استفادہ کر سکے۔ یعنی اب ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا، بزرگ جانتے ہیں کہ ہر مرض کا علاج ہوتا تھا اسی طبیب سے، حکیم صاحب سے، مگر اب ایسا جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے، اب ہر عضو کے اندر، یعنی آنکھ کے لیے بھی ایک اسپیشلسٹ نہیں، اب آنکھ کے اندر بھی کئی اسپیشلسٹ ملیں گے جو مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ پہلے ایک ہارٹ کا نہیں، اب ہارٹ کے اندر کئی ڈاکٹر آپ کو ڈیفرنٹ شعبوں کے ملیں گے۔ کیا یہ ان کی ایجاد ہے؟ نہیں، انہوں نے اس کو درک کیا ہے۔ اور اس لیے مولا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تجھے دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے انسان، تو اپنے آپ پہ ہی غور کر لے۔ اور قرآن مجید نے بھی کہا کہ ہم نے خلق من تراب، تو پہلا انسان مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ، علقہ، مضغہ، 3 تاریکیوں کے اندر تجھے کیسے میں نے خلق کیا ہے؟ ایک قطرہ آب سے۔ کون ہے جو اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر جان پیدا کر رہا ہے؟ اور امام بن حجر البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان کبھی تو نے غور کیا ہے اپنے اوپر کہ تو ایک ہڈی سے سنتا ہے؟ اس کان کے نظام پہ بھی اگر آپ غور و فکر کریں، کتنے مرحلے ہیں یہ جو باہر ایک انٹینا یا ڈش رکھی ہے اللہ نے، جو مختلف آوازوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اس دماغ اور عقل کے اوپر غور کریں کہ اس کے اندر کتنی بڑے بڑے کمپیوٹر بنانے والے سائنسدان بھی حیران و پریشان ہیں کہ جتنا اس کا حافظہ اور میموری ہے اس کے اندر،
سگنل جتنے یہ لے سکتا ہے، بلینز میسیجز ایک سیکنڈ میں یہ وصول کر سکتا ہے، فرق محسوس کرتا ہے آوازوں کے اندر، ذائقوں کے اندر. یہ آنکھ ایک وقت میں کتنی چیزوں میں فرق محسوس کر سکتی، کتنے کلرز ہیں لاکھوں کے اندر جس کا یہ فرق محسوس کر سکتی ہے. تو پوری کائنات ایک ایسی آرگنائز طریقے سے ہمیں نظر آتی ہے کہ اس جو آنکھ کا خالق ہے وہی روشنی کا خالق ہے، وہی سورج کا خالق ہے، وہی زمین کا خالق ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. اب یہاں پہ میں نے ریسرچ پڑھی اور واقعاً انسان دنگ رہ جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جو ہماری کہکشاں ہے، یہ ہماری جو نظام ہے شمسی ہے، اس کو ملکی وے کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے اندر ملکی وے کے اندر 400 بلین ستارے موجود ہیں، اور ان کی توانائیاں، ان کی جو روشنیاں ہیں ہمارے سورج سے 71,000، بعض نے کہا کہ 35,000 گنا زیادہ ان کے اندر طاقت اور روشنی ہے. یہاں آگ ہی آگ ہے. کون ہے جو اس کا پورا جو نظام ہے وہ چلا رہا ہے؟ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. اور آخری بس اس میں، اور واقعی میں آج یہ ریسرچ کر رہا تھا، میں نے پڑھا اور حیران رہ گیا ہے کہ ایک ایسی کہکشاں، ایک ایسی گلیکسی ہے جس کا نام انہوں نے لکھا ہے اینڈرومیڈ. اگر آپ جا کے سرچ کیجئے گا، ہم سے 21,80,000 نوری سال کے فاصلے پہ ہے. اچھا، کیونکہ ان کے پاس پھر میٹر جو عام جو دنیا کے وہ نہیں کہتے، پھر نوری سال کا یہ استعمال کرتے. جو لائٹ کی رفتار ہے، یعنی سورج کی روشنی 8 منٹ کے بعد اس زمین تک پہنچتی ہے، اتنی تیزی سے چلتی ہے، پھر بھی وہ 8 منٹ لگتے ہیں اس نوری اس کے سپیڈ کے اندر. اور یہ جو کہکشاں یہ 21,80,000 نوری سال دور ہے، جس کے اندر 400 بلین سٹارز موجود ہیں. ہمیں تو ایک سورج کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کی روشنی کو ہم ادراک نہیں کر سکے، کجا کہ جو اس سے بھی بڑی ہے. اور اسی لیے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِسَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. سائنسدان آج ثابت کر رہا ہے کہ یہ گلیکسی جو ہے، یہ یونیورس جو ہے، یہ بڑھ رہی ہے. 1400 سال پہلے سورہ زاریات میں کہا ہم نے آسمان کو اپنی طاقت سے بنایا ہے اور ہم اسے وسیع کرتے جا رہے ہیں، ہم اسے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. واپس سورہ یاسین کی انہی آیت پہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے، چاند کی مجال نہیں ہے کہ وہ سورج سے ٹکرا جائے. نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ دن رات کے وقت میں جاتا ہے. ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں تیر رہا ہے. بہترین اصطلاح تیرنے کی استعمال کی ہے. ہر پلانٹ اپنے مقدار، اپنے اس رفتار، اپنے رستے پہ ہی چل رہا ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونِ. ایک اور نشانی، اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ان کے لیے اس طرح کی اور چیزیں بھی بنائی جس میں وہ سوار ہوتے ہیں. اب میں اس میں نہیں جانا چاہتا. پانی کے اندر کشتی جو ٹھہر رہی ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ کہا کہ یہ بھی ہماری نشانی ہے. وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ. اگر ہم چاہتے تو ڈبو دیتے. فلا صریخ لہم. ان کی کوئی فریاد بھی سننے والا نہ ہوتا. ولا ہم ینقذون. انہیں نہ بچانے والا کوئی ہوتا، نہ ان کی فریاد سننے والا ہوتا. کیوں نہیں ہم نے ان کو ڈبویا، کیوں بچایا ہوا ہے؟ الا رحمتا منا. یہ ہماری رحمت ہے. ومتاعا الی حین. تاکہ ایک مدت تک یہ فائدہ اٹھاتے رہیں. اور اس خطبے کو ختم کرتے ہیں دعائے عرفہ کے اس عظیم کلمات سے. دعائے عرفہ صرف عرفہ میں نہیں ہے، ضرور دعائے عرفہ آپ جا کے پڑھیے. امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا ہے. عظیم مطالب ہیں اس دعا کے اندر. کبھی موقع ملا تو دعائے عرفہ کی شرح میں عرض کروں گا.
جس میں امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ تجھ سے بھی کوئی واضح شے ہے کہ جو بندوں کو سمجھانے کے لیے پیش کی، یعنی تجھ سے واضح کوئی ایسی شے ہے کہ جو تیرے دلیل بنا کے کسی اور شے کو تجھ تک پہنچا جائے؟ تو سب سے واضح ترین وجود ہے جس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر علیک، بار الہ کون سی شے ہے جو مجھے تجھ تک پہنچائے جو خود تیری محتاج ہے؟ ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک، کیا غیر زیادہ ظاہر ہے تجھ سے کہ وہ تجھ تک مجھے لے کے جائے اور پہنچائے؟ یعنی میں مخلوق کو دیکھ کے خالق تک جاؤں؟ تو ہی اتنا واضح ہے کہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حتی یکون ہوا مظہر لک متی غبت حتی تحتاج الی دلیل، یہ سید الشہداء بھی کہہ سکتے ہیں تو غائب کب تھا کہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے دلیل تلاش کی جائے؟ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، جو مجھے تجھ تک پہنچا دے، ومتی بعدت حتی تکون الآثار حیہ التی توصل الیک، تو کب دور تھا کہ تجھے نزدیک پہنچانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہو؟ امیت عین لا تراک علیہ رقیبا، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھ سکے، اندھے ہو جائیں وہ قلب۔ غالب یمانی نے امیر المومنین سے یہی تو پوچھا تھا، مولا جیسی آپ عبادت کرتے ہیں ایسی ہم تو نہیں کر سکتے، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یعنی ایسی عبادت تو وہی کر سکتے یقین کی آخری منزل پہ ہو۔ امام نے فرمایا ہاں میں نے اس رب کو دیکھا ہے، ان آنکھوں سے نہیں، بصارت سے نہیں، بصیرت کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے۔ وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٌ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيبًا، گاٹے میں وہ انسان ہے جس کے دل میں تیری محبت نہیں۔ اور اسی دعا میں فرماتے ہیں جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اور یہ ہم ہیں کہ جو اثر کو دیکھ کے مؤثر تک جاتے ہیں، مخلوق کو دیکھ کے خالق کو پہچانتے ہیں، مگر کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں، ان کی دعاؤں میں ہمیں دعائے صباح میں امیر المومنین فرماتے ہیں، اور دعائے ابو حمزہ سمالی میں امام زین العابدین فرماتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ کہ ہم نے تجھ کو تیری ذات سے پہچانا ہے، دل علی ذاتہ ہی بذاتہ، کہ جس کو اس کی ذات سے پہچانا ہے۔ اور واقعاً حقیقت میں شاید میں نے مجھے یاد ہے محرم کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا، حقیقی معرفت ہو ہی نہیں سکتی مصنوع سے صانع کی، مخلوق سے خالق کی۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ بھائی پھر انبیاء کو کیوں بھیجا ہے، ہر آدمی مخلوق کو دیکھ کے خالق کو پہچان لیتا ہے، نہیں، اجمالی معرفت ہو سکتی ہے مخلوق سے خالق کی۔ مثلا اس ڈیسک کو آپ نے دیکھا ہے تو آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ یہ کسی نے بنایا ہے، خود نہیں بنا، یہ پہلا تصور ہے۔ لیکن اب میں کہوں کہ اس کے بنانے والے کی صحیح معرفت آپ کو یہ ڈیسک سے حاصل ہو سکتی ہے، صحیح معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، حقیقی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ اجمالاً معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے یہ بنایا ہے وہ دیندار ہو، اس کا دینی ذوق ہے کہ اس نے اچھا اس میں لکھائی لکھی ہے یا اس کا کلر وہ صحیح لگایا ہے، اس کا ذوق اچھا ہے، یہ آپ جان سکتے ہیں۔ کاریگر بڑا اچھا ہے یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے ہنر کو تھوڑا بہت آپ پہچان سکتے ہیں اس مخلوق، اس مصنوع سے جس کو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، مگر آپ اس سے یہ نہیں پہچان سکتے کہ بنانے والا کالا تھا یا گورا، یہ نہیں بتائے گا آپ کو۔ آپ یہ نہیں پہچان سکتے اس شے سے کہ یہ جو بنانے والا یہ مرد تھا یا عورت، کہ جنس کا آپ کو نہیں پتہ چل سکتا، یہ نہیں بتا سکتا ڈیسک آپ کو، یہ نہیں بتا سکتا کہ جس نے بنایا تھا یہ وہ اب بھی قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے اس وقت طاقت رکھتا تھا اب طاقت نہ رکھتا ہو۔ تو حقیقی معرفت مصنوع سے نہیں حاصل ہو سکتی، اسی لیے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا،
فأحببت أن أعرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقا، تو میں نے محمد و آل محمد کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ اس کی تفسیر بعد میں کروں گا۔ یہ مظہر صفات پروردگار ہیں کہ میری صفات کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان کو دیکھو، مجھے پہچانتے چلے جاؤ گے کہ جس کے بنائے ہوئے نمائندے ایسے ہیں ان کا رب کیسا ہوگا۔ شاید میں نے یہ بھی پہلے عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ کے درمیان کھڑے ہو کے ایک خدا کی بات کرنا آسان نہیں تھا۔ نبی اکرم اور صرف یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ایک خدا کو مان لو، بلکہ یہ کہہ رہے تھے تمہارے بت، یہ جتنے لات و عزا اور یہ آپ نے بت رکھے ہوئے ہیں، یہ اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ لوہلے لنگڑے ہیں جو تم نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں۔ میرا خدا قادر ہے، میرا خدا سمیع ہے، میرا خدا علیم ہے، میرا خدا، اور اپنے خدا کی تعریفیں بتا رہے تھے۔ کسی ایک مشرک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے مصطفیٰ تو اپنے خدا کو لے آ، ہم بھی صوائب نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے نمائندے کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا نمائندہ ایسا پاک طیب و طاہر ہے، گویا خدا نے چیلنج کر دیا ہے، پہلے میرے حبیب میں کوئی نقص دکھا دو، پھر اس کے خالق تک جانا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ تو حقیقی معرفت خدا اہل بیت کے در سے ہوتی ہے۔ محمد و آل محمد نے حقیقی معرفت توحید کروائی ہے کہ وہ خدا کون ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے واقعات اور دلیلیں ہیں جو اگلے خطبے میں اسی کے کنٹینیوز رکھوں گا، یعنی وجود خدا معصومین کی زبانی، معصومین نے کیسے تعارف کرایا ہے وجود خدا کا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، بار الہ ہمارے اعمال قبول و منظور فرما، ہم سب کو معرفت، اپنی صحیح معرفت نصیب فرما، معرفت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ بار الہ مؤمنین مؤمنات جو بھی حاجات لے کے آئے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، عید کا دن جسے تو نے کہا ہے بار الہ، غریبوں کا حج قرار دیا ہے جسے تو نے، اس عظیم دن کے صدقہ میں بار الہ مؤمنین مؤمنات کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔